کہ لوگ دوسروں کی زمینیں قبضہ کر رہے ہیں, بڑی بڑی پلاٹنگ کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ کا گھر بنا دے, ایک مسجد بنا دے تو ان کی پوری حرام خوری جائز ہو جائے گی. یہ بالکل ناجائز ہے. اللہ کو اپنے گھر بنانے کے لیے کوئی حرام کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کعبے کی تعمیر پر لگانے کے لیے پیسہ کہاں ہے اور پیسہ کون سا لگانے والے ہیں, پہلے وہ طے کرو. کہ تمہارے اپنے شراب سے کمائے ہوئے پیسے نہیں چاہیے. سود بڑا عام تھا مکے میں, سود سے کمائے ہوئے پیسے نہیں چاہیے. کسی کا ہڑپا ہوا مال نہیں چاہیے. کعبۃ اللہ بہت بوسیدہ ہو چکا تھا. انہوں نے پلان کیا کہ اب ہم نئی سے تعمیر کریں گے اور بڑی تعمیر کریں گے, اچھی تعمیر کریں گے. سبوں نے طے کر لیا. طے کرنے کے بعد کہا کہ کیسے کریں. اتفاق سے اسی وقت ایک ملک روم سے, روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں, وہاں سے ایک بڑا جہاز جس کے اندر پتھر بھی تھے, سنگ مرمر کے اس زمانے کے سفید پتھر بھی تھے اور دیگر تعمیری تمام چیزیں اس کے اندر تھے, لکڑی لوہا سب چیزیں تھے, وہ لے کر حبشہ جا رہا تھا. حبشہ میں ایک کنیسہ, ایک گرجا گھر کو کسی نے جلا دیا تھا, تو روم کا بادشاہ وہ یعنی کنسٹرکشن مٹیریل وہاں بھیج رہا تھا. اتفاق یہ ہوا کہ راستے میں سمندری طوفان نے اس جہاز کو توڑ ڈالا. جہاز کے جب ٹکڑے ہوئے تو وہ جدہ کے ساحل پہ آ کے ٹکرایا, تو اس کے اندر کا جو مالک جس کو ذمہ دار بھیج رہے تھے, جہاز تو نہیں چل سکتا, اس نے وہ تمام سامان کو نیلام کر دیا. ان لوگوں کو اطلاع ملی تو یہاں سے تمام عرب قبائل وہاں گئے اور بالکل سستے داموں میں وہ چیزوں کو خریدنا شروع کیے. جب اس کو اطلاع ملی تو وہ شخص بھی تعمیر میں شامل ہونے کے لیے آ گیا, تمام میں کنسٹرکشن کا مٹیریل لا لیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب نئی تعمیر کرنے کے لیے پرانی تعمیر کو توڑنا پڑے گا. اللہ اکبر, یہ بڑا باریک معاملہ ہے. اب پرانی تعمیر کو توڑنے کی ہمت کسے ہوتی ہے؟ ہماری یہ پرانی تعمیر توڑنے پہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا, اس کی فکر ہوئی. کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ پرانی تعمیر کون توڑے. حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے ایک ماموں تھے جن کا نام ابو زہیب نام تھا, ابو زہیب. تو وہ بڑے ضعیف تھے. وہ آگے بڑھے اور بہت ہمت کر کر, کیونکہ یہی ہائٹ ہوتی تھی, ایک اینٹ انہوں نے بڑی ہمت سے اٹھائی, زور سے نکالی. نکالنا یہ تھا کہ ان کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا لگا اور وہ پھر جا کر کے اینٹ جہاں تھی وہاں بیٹھ گئی. اللہ, یہ دیکھنا تھا. سب پہ کپ کپی طاری ہو گئی, سب پریشان ہو گئے اور کہے کہ اپنے اپنے منصوبے سے پیچھے ہٹنے لگے. وہ بڑے سمجھدار تھے, انہوں نے کہا کہ صبر کرو. بیٹھ گئے, بہت غور کیا, سمجھداری سے سوچا اور کہا کہ معاملہ یہ نہیں ہے, پہلے طے کرو کہ تم لوگ پیسہ کون سا لگانے والے ہیں. کعبے کی تعمیر پر لگانے کے لیے پیسہ کہاں ہے اور پیسہ کون سا لگانے والے ہیں, پہلے وہ طے کرو. اب کعبے کو لگانا ہے, سب پیسہ لا کے. دیکھیں یہ عبرت کی بات عرض کر رہا ہوں, یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں بڑے کھول کر, اس کے اوپر سے تیزی سے میں گزر سکتا ہوں, لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج سوسائٹی میں ایسے بہت سے واقعات مجھے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ لوگ دوسروں کی زمینیں قبضہ کر رہے ہیں, بڑی بڑی پلاٹنگ کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ کا گھر بنا دیں, ایک مسجد بنا دے تو ان کی پوری حرام خوری جائز ہو جائے گی. یہ بالکل ناجائز ہے. اللہ کو اپنے گھر بنانے کے لیے کوئی حرام کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آ رہا ہے. کعبۃ اللہ تعمیر ہو رہا ہے, دیواریں پوری بوسیدہ ہو گئی ہے, اینٹیں جھڑ رہی ہے. ایسے موقع پر ایک اینٹ اٹھاتے ہیں تو واپس لگ جاتی ہے. وہ حضرت ابو زہیب کو اللہ رب العزت نے یہ اشارہ کیا, یہ ان کو الہام کیا کہ پہلے معلوم کرو کہ ان کے پاس پیسہ کون سا ہے. اور انہوں نے ایک باضابطہ رول بنا کر کہا کہ تمہارے اپنے شراب سے کمائے ہوئے پیسے نہیں چاہیے. سود بڑا عام تھا مکے میں, سود سے کمائے ہوئے پیسے نہیں چاہیے. کسی کا ہڑپا ہوا مال نہیں چاہیے. پورے قبیلے, کعبۃ اللہ کی 4 دیواریں ہیں, ایک ایک دیوار ایک ایک بڑے قبیلے کے حوالے کر دی گئی. چھوٹا قبیلہ نہیں, بڑے بڑے چیز, ایک ایک قبیلے کے تحت کئی قبیلے آتے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو کہتا ہوں کہ جو آج کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے اس کو مشرقی دیوار کہتے ہیں, جہاں دروازہ ہے, جہاں ہم باب ملتزم کہتے ہیں. یہ بنو عبد مناف
جو حضور کے آبا و اجداد کا خاندان تھا ان کے ذمہ دی گئی کہ آپ پورے قبیلے مل کر اپنے پاس کے پیور اور حلال کمائی جمع کر کر یہ صرف ایک دیوار تعمیر کر لو. دوسرے قبیلے کو دوسری طرف کی ایک دیوار دی گئی, تیسرے قبیلے کو تیسری دیوار دی گئی, چوتھے قبیلے کو چوتھی دیوار دی گئی. کہا گیا کہ تمہارے سچے پکے پیور پیسے چاہیے اللہ کے گھر کے لیے, پہلے پیسے لا کر کے یہاں جمع کر دو. جب صبح نے اپنے حرام مالوں کو الگ کیا, ظلم سے لیا ہوا مال الگ کیا, حرام خوری سے لیا ہوا مال الگ کیا, اسمگلنگ سے لیا ہوا مال الگ کیا, سود سے لیا ہوا مال الگ کیا, اس کے بعد مال رکھ کر تمام کی حصہ تقسیم کر کر پھر حضرت ابو ذؤیب اٹھ کر کے پھر اینٹ اٹھاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوا. صبح کی جان میں جان آئی, سب ایک ایک اینٹ ہٹا کر کے کعبے کی تمام اینٹوں کو ہٹا دیے. کہاں تک؟ اتنی نیچے تک جہاں پر آنے کے بعد اب اینٹیں نہیں رہی, بڑے بڑے پتھر رہے. فرماتے ہیں کہ وہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح پتھر تھے, اب وہ بہت مضبوط بھی تھے. اب جا کر کے ان کو, اچھا وہ کون سے پتھر تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر جو پتھر رکھے تھے وہ پتھر تھے. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں کعبے کے اندر وہ جو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں وہ بنیاد کہتے ہیں. وہاں پر جا کر تھوڑے ان پتھروں کو جب ہٹانے کی کوشش کیے تو کہتے ہیں کہ ایک زبردست بجلی چمکی اور ایسا زبردست شوق لگا کہ سب دور ہٹ گئے. سمجھ گئے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ اب حضرت ابراہیم کے رکھے ہوئے بنیادوں کو ہٹائے جائیں, لہٰذا وہ آج بھی کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے اس کے نیچے جو آپ سنگ مرمر کی جو حصہ دیکھتے ہیں جو بالکل سلائیڈ کیا ہوا ہے, اس کے اوپر سنگ مرمر ہے, وہ حضرت ابراہیم سے رکھے ہاتھوں سے رکھے ہوئے اس کے اندر یعنی بنیادیں ہیں. اس کے اوپر کی اینٹیں الگ ہے, اس کے اوپر کی اینٹیں بدلتی گئی. تو لہٰذا طے ہوا وہاں سے بڑی خوشی سے, بڑے جذبے سے پورے قبائل, تمام بچے بڑے جوش کے ساتھ, خروش کے ساتھ, ایک والہانہ عقیدت کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی. اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی مدد اس کے اندر ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر, اس کے اندر ہر شخص, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے. ایک ایک اینٹ لائی جاتی, احترام سے رکھا جاتا. اللہ اکبر. یہ انسان کی ہائٹ 6 فٹ تک جب معاملہ آیا تو بڑی خوشی کا معاملہ تھا, سب خوشیوں سے سرشار تھے. جب وہاں بات آئی حجر اسود کے رکھنے کی تو اب ہر ایک کے نفسا نفسی کا معاملہ آ گیا. وہ تمام خوشیاں کونے میں چلے گئی. ہر قبیلہ ایک دوسرے کو ڈراتا اور دھمکاتا کہ خبردار ہم زیادہ حقدار ہیں. ہر ایک دوسرے کی بہادری کے مظاہرے کرتے, اپنے اپنے پہلوانوں کو لاتے, اپنے اپنا ہتھیار حرم کعبہ میں جمع کر لیا گیا. ان کے پاس خون خار لڑائی سے ڈرانے کے لیے قسم کھانے کا ایک طریقہ تھا کہ تمام قبیلے کے نوجوان ایک برتن میں خون گراتے, خون جمع کرتے اور خون میں اپنے ہاتھ ڈال کر اس میں خون میں ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے کہ خبردار اگر یہ حق ہم سے لے لیا گیا تو خون خرابہ ہوگا. تعمیر رک گئی. زبردست بحث و مباحثہ, پورے جوش و خروش سے ہونے والا معاملہ رک گیا. کئی راتیں گزر گئی, کئی دن گزر گئے. کیا کیا جائے؟ کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی تیار نہیں ہے. معمولی بات نہیں تھی, پورے عرب کے لیے سب سے بڑا فیصلہ تھا, سب سے بڑا معاملہ تھا. ہم تو صرف ایسے ہی بات کر کے نکل جاتے ہیں, واقعہ ایسے نہیں. امیجن کیجئے, ہر قبیلہ ہے. چنانچہ ان قبیلے والوں نے ایک بات طے کی کہ بھائی اب ہم لوگ آپس میں کسی پہ متفق ایسے تو نہیں ہو سکتے. ایک رات سب لوگ کعبے میں جمع تھے, ہر قبیلے والے. صبح نے طے کیا کہ بھائی جو باہر والے باہر والے, اب ہم لوگ جو اندر ہے اب ایک بات اللہ پہ بھروسہ کر کے کر دیتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے یہ فیصلہ ہونا ہے وہ شخص ہم طے کریں گے, اس شخص کو جو کل صبح اس باب شیبہ, بابو ابی شیبہ, ہم کعبۃ اللہ کو گئے تو کبھی کعبۃ اللہ کے اطراف پھر کر بھی دیکھے یہ مقامات کون سے ہیں اور کون سے یادگار ہیں.
اگر آپ باب صفا مروہ سے نکل کر مروہ سے اب عمرہ تکمیل کر کے جب آپ آتے ہیں تو ہم لوگ تھکے ماندے پاؤں وزن بوجھل آ جاتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ جس مقام سے آپ نکل کے آتے ہیں وہ پورا ایریا مقدس ہے، وہی ایریا ہے جو حضور کا خاندان تھا، وہی ایریا ہے جہاں پر حضور کے بائیکاٹ کا مقام تھا، وہی ایریا ہے جہاں سے حضور آتے جاتے تھے، وہی ایریا ہے حضور کا مقام، حضور کے پیدائش کا مقام، حضرت خدیجہ کا، پورے وہیں تھے۔ تو وہاں بابو ابی شیبہ تھا، اس دروازے کو مقرر کیا گیا، کہا کہ اس دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوگا نا وہ شخص سے ہم فیصلہ کرائیں گے۔ اب سب منتظر تھے، ارے بھائی کون آئے گا، کس کے قبیلے کا آدمی آئے گا؟ تمہارے قبیلے کا آئے گا تو میرے ساتھ ناانصافی، میرا قبیلے کا آئے تو تمہارے ساتھ ناانصافی، لیکن طے تو کر لیا تھا۔ چنانچہ اس دن صبح جب صبح نے دیکھا کہ بغیر بلا کسی ارادہ، کسی کے انوائٹ کیے بغیر بابو ابی شیبہ سے ایک عظیم الشان شخصیت تشریف لا رہی، ایک نوجوان صالح تشریف لا رہے ہیں، ایک ایسی ذات تشریف لا رہی ہے جس کو ہر قبیلہ مانتا ہے، ہر قبیلہ اپنے بڑی بڑی امانت کی چیزیں لے جا کر جس شخصیت کے پاس رکھاتا ہے، اپنے خاندانوں کے فیصلے جس نوجوان کے پاس لا کر کے طے کرتا ہے، وہ نوجوان محمد ابن عبداللہ تشریف لا رہے ہیں۔ کسی ایک کو بھی اختلاف نہیں ہوا، سیرت کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں گواہ ہے کہ ہر قبیلہ اپنا ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا کہ الصادق الامین تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر، محمد ابن عبداللہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اپنی پرسنالٹی کو منوانا۔ کہا کہ ہمیں اطمینان ہے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے یہ غیر جانبدارانہ فیصلہ کریں گے، یہ خاندانیت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے، اور ان کا فیصلہ ایسا ہوگا کہ کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ اندر تشریف لائے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ہمارے اندر ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جو اس دروازے سے صبح سویرے آئے گا ہم اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پہلے سے غیر معمولی حکمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ لاؤ چادر لا کر حضور نے بچھا دی، اور فرمایا کہ تمہارے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں میں سے تم اپنی مرضی سے کسی کو ایک نمائندہ طے کرو جس کو تم اپنا بڑا سمجھتے ہو، کیونکہ حجر اسود رکھنے کی شرف ملنا ہے۔ سبوں نے طے کیا، فرمایا کہ چادر پکڑ لو، چادر سبوں نے پکڑ لیا۔ اس کے بعد حضور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو چادر پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اٹھاؤ۔ جب وہ اٹھاتے ہیں اپنے قد آدم تک تو وہاں پر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہاتھوں سے لے کر حجر اسود کو کعبۃ اللہ میں نصب فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ معاشرتی ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے اوپر وہ عرب قوم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مہینوں سالوں لڑتے، کہ حجر اسود کے فیصلے پر شاید لڑائی کبھی نہ تھمتی اور کعبۃ اللہ شاید کبھی تعمیر نہیں ہوتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی پر، تو میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی سوسائٹی پر اپنا امپیکٹ بنانے کی جو عمر ہے وہ آپ کی عمر، آپ کی 15 18 20 سال سے لے کر کے 35 سال تک کی عمر ہے۔ اس سے لوگ آپ کو کیا کہنے لگتے ہیں آپ طے کریں۔ آپ کو اس وقت طے کرنا پڑتا ہے، اپنی پرسنالٹی بنانا پڑتا ہے۔ نوجوانی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارا، اور لوگوں کے زبان سے الصادق الامین قرآن پڑھ کے نہیں نکلا، حدیثیں پڑھ کر نہیں نکلا، اور مکے والے کوئی تورات و زبور و انجیل پڑھ کے نہیں کہتے تھے، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کو دیکھ کر کہتے تھے۔ یہی وجہ ہوئی جب اعلان نبوت ہوا تو اس سے پہلے کئی انبیاء آئے، حضرت موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، دیگر انبیاء آئے، تو ان کی قوموں نے ان سے معجزہ پوچھا کہ بتائیے کیا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے مانگ کر گئے تھے، مالک فرعون کے دربار میں جا رہا ہوں، میں اگر نبی کہوں گا تو لوگ نہیں مانیں گے، معجزہ دیجئے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارے ہاتھ کو بغل میں رکھو، نکالو تو چمکے گا، ہاتھ کا عصا ہے زمین پہ رکھو تو اژدہا بن جائے گا، یہ تمہارا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یہ خدشہ اظہار کیا تو فرمایا کہ کوئی مادرزاد اندھے کو پکڑو تو وہ دیکھنے لگے گا، مردے کو اٹھاؤ تو بولنے لگے گا۔ جب یہی بات عرب والوں نے حضور سے پوچھا کہ اے محمد تم کہتے ہو اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ معجزہ، تو حضور نے فرمایا کہ میری ذات معجزہ ہے۔
فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، تو لوگوں کیا تمہارے درمیان میں نے 40 سال نہیں گزارا؟ تم نے میری زندگی دیکھی ہے، شب و روز دیکھا ہے، نوجوانی دیکھی ہے، جوانی دیکھی ہے، بچپنا دیکھا ہے، تمہارے ساتھ معاملہ داری دیکھی ہے، یہ میرے گھر کے صندوق تمہاری امانتوں سے بھرے پڑے ہیں، تمہارے گھروں کے فیصلے میری زبان سے ہوتے ہیں، تو یہی میرا معجزہ ہے اور اسی کو دیکھ کر تم ایمان لانا۔